قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات پڑھیں محمد والا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، پروردگار عالم اس آیہ کریمہ میں صاحبان ایمان کے اوصاف اور ان کی صفتوں کا تذکرہ کر رہا ہے. عام طور سے دنیا میں پہچان ایک دوسرے کی شناخت اور آئیڈینٹیفیکیشن اس کے نام، اس کے خاندان اور اس کے قبیلے سے ہوتی ہے. جب بھی کوئی انسان دوسرے انسان سے ملتا ہے تو اس کا نام پوچھتا ہے، اس کا قبیلہ، اس کا شہر، اس کا ملک اور اس کی زبان اور خاندان سے اس کا تعارف ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید کی اصطلاح اور قرآن مجید کا لہجہ کچھ اور ہے. قرآن مجید نے قبیلے، خاندان اور نام کو صرف تعارف اور صرف پہچان کے لیے ذکر کیا ہے، لیکن فضیلت کے لیے، عظمتوں کے لیے قرآن مجید نے ہر انسان کو صفات اور کمالات کی دعوت دی ہے. خصوصی طور پر صاحبان ایمان کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ مومن کی پہچان اس کے نام، اس کے خاندان اور اس کے قبیلے سے نہیں ہوتی، بلکہ مومن کی پہچان اس کی صفات اور اس کی کمالات سے ہوتی ہے. وہ جتنا صاحب کمال ہوگا اتنا ہی اس کی پہچان اور اس کی شناخت معاشرے میں بڑھتی چلے جائے گی. ایک تفصیلی موضوع نہیں ہے، ایک صفحہ آیہ کریمہ کا میں نے انتخاب کیا ہے تاکہ آج کی مجلس کا حق ہم ادا کر سکیں. اس آیہ کریمہ کا ترجمہ کریں گے اور اس میں کچھ صفات جو پروردگار عالم نے ذکر کیے ہیں ان صفات کی طرف غور کریں گے. انشاءاللہ ان صفات کو اپنی زندگی میں انوالو کریں اور امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہو سکے. تو قرآن مجید نے ناموں پر زور نہیں دیا ہے. اگر ہم ایک سرسری نگاہ قرآن مجید کی آیتوں اور قرآن مجید کی صورتوں پر ڈالیں گے تو قرآن مجید نے پیغام دیا ہے ہر صاحب ایمان کے لیے کہ وہ 1,24,000 نبیوں پر ایمان لے آئے، لیکن سب کے نام قرآن مجید میں نہیں ہیں. 1,24,000 نبیوں پر ایمان لانا فرض ہے، لیکن 25 سے زیادہ نبیوں کے نام قرآن مجید میں نہیں ہیں. 105 کے قریب کتابیں اور صحیفے آسمان سے نازل ہوئے ہیں، صرف 4 کتابوں کے نام قرآن مجید میں موجود ہیں، اور صحیفہ ابراہیم اور صحیفہ
حضرت موسیٰ کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن بقیہ صحیفے اور کتابوں کے نام قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں سینکڑوں واقعات اور قصے بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان قصے میں مکمل نام کسی کے موجود نہیں ہیں۔ نہ مصر کے بادشاہوں کے نام ہے، نہ شام کے شہنشاہوں کے نام ہے، نہ عرب کے کسی خاص بادشاہ کا نام قرآن مجید میں مذکور ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید ناموں کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید صفات کی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں اگر نام مذکور کیے جاتے، ذکر کیے جاتے، انبیاء کے کتابوں کے نام ذکر کیے جاتے، تو قرآن مجید ناموں کی کتاب بن کے رہ جاتی، کبھی صفات کی کتاب نہ بنتی۔ تو ایک معیار اور ایک کرائٹیریا جو بن گیا وہ یہ کہ قرآن ناموں کی کتاب نہیں ہے، قرآن صفات کی کتاب ہے۔ جب قرآن صفات کی کتاب ہے تو پھر یہ سوال، اس سوال کی کوئی جواب نہیں بنتی، اس سوال کا کوئی تک نہیں بنتا کہ کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ پھر تمہارے اماموں کے نام قرآن مجید میں کہاں ہے۔ تو جواب ہم یہی دیں گے کہ قرآن مجید ناموں کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید صفات کی کتاب ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ناموں سے صفات تک کا سفر نہیں کیا جاتا، صفات سے نام تک کا سفر کیا جاتا ہے۔ نام کو دیکھ کر صفات نہیں ڈھونڈے جاتے، صفات کو دیکھ کر نام پوچھا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے رہبر کے لیے، ایمان کے لیے کرائٹیریا معین کیا ہے۔ صفات کا تذکرہ کر دیا، صفات کو دیکھتے چلے جاؤ، فرد کو ڈھونڈتے چلے جاؤ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ صفات کو دیکھتے چلے جاؤ، فرد کو ڈھونڈتے چلے جاؤ۔ اگر ناموں کا تذکرہ ہوتا تو پتہ نہیں ہر زمانے میں کتنے علی بن جاتے، کتنے حسن بن جاتے۔ اس لیے کہ نام لے لینا آسان ہے، صفات کا لینا مشکل ہے۔ نام لے لینا آسان ہے، کمالات کا حاصل کرنا مشکل ہے۔ قرآن مجید نے کہا کمالات ڈھونڈتے چلے جاؤ، تم پہنچو گے علی کے دروازے تک۔ صفات ڈھونڈتے ہوئے چلے جاؤ، تم پہنچو گے امام حسن کے دروازے تک۔ کمالات ڈھونڈتے ہوئے چلے جاؤ، تم پہنچو گے امام حسین کے دروازے تک۔ لیکن سفر تمہارا نام سے صفات کی طرف نہ ہو، بلکہ صفات سے نام کی طرف ہو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ایسا کیوں لہجہ اپنایا قرآن نے کہ انسان ایسا نہ ہو کہ نام کے دبدبے میں آ جائے۔ اس لیے کہ نام کسی خاندان کے بزرگ کا ہوتا ہے، کسی قبیلے کے بزرگ کا ہوتا ہے، گھر کے بزرگ کا ہوتا ہے، بڑے کا ہوتا ہے۔ تو اس نام کے سائے میں اگر انسان زندگی گزارنے کی کوشش کرے تو نام انسان کو مجبور کرے گا کہ کوئی چیزوں کو مان لے۔ اس لیے جنگ صفین میں مولا کائنات نے فرمایا افراد کو دیکھ کر حق کا فیصلہ نہ کرو، بلکہ حق کو دیکھ کر افراد کا فیصلہ کرو۔ یہ نہ کہ میرے نانا نے کہا ہے، میرے دادا نے کہا ہے، میرے چاچا نے کہا ہے، میرے قبیلے کے بزرگ نے کہا ہے، میرے بابا کا حکم ہے، میری ماں کا حکم ہے۔ یہ ماں کا حکم، بابا کا حکم، دادا کا حکم، نانا کا حکم یہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ ابتدائی حیثیت حق کیا کہہ رہا ہے۔ نو کے نیزہ میں جب قرآن کو بلند کیا تو مولا کائنات نے کہا اس کے دھوکے میں مت آؤ۔ چونکہ معاویہ نے قرآن کو بلند کر دیا نو کے نیزہ پر تو لہٰذا اس کا احترام کیا جائے۔ مولا کائنات نے کہا نہیں، ناموں کو دیکھ کر حق کا فیصلہ نہ کرو، بلکہ حق کو پہچانو تاکہ نام سمجھ میں آ جائے۔ وہ جو قرآن نو کے نیزے پر بلند ہوا ہے وہ کاغذ پر لکھا ہوا قرآن ہے، قرآن کی مکمل تصویر تمہارے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ حق کو دیکھو تاکہ افراد کی پہچاننے میں آسانی ہو جائے، کرائٹیریا معین ہو، کچھ قانون معین ہو، کوئی دستور معین ہو۔ دستور کے سائے میں جب افراد آتے ہیں، آئین کے سائے میں جب افراد آتے ہیں، وہ افراد خدمت گزار بنیں گے۔ آئین کے سائے میں جو افراد آتے ہیں وہ افراد خدمت گزار بنے گے۔ تو قرآن کا لہجہ یہ ہے، تفسیر میں جانا نہیں ہے، قرآن کا لہجہ یہ کہ صفات کو پہچانو۔ پروردگار وہ کون سی صفتیں ہیں جو صاحبان ایمان کے لیے ضروری ہے؟ تو سورہ انفال میں پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کے کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے تاکہ صاحبان ایمان اس صفات سے قریب آ جائے۔ وہ صفات نہیں جو ہم بیان کرتے ہیں، وہ صفات جسے پروردگار عالم بیان کرتا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں مختلف آیتوں میں صفات صاحبان ایمان کو بیان کیا۔ کہا انما المؤمنون الذین، پہلی صفت جس کی طرف اشارہ کیا سورہ انفال میں پروردگار عالم نے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، صاحبان ایمان صرف اور صرف وہ ہیں۔ انما سے تم ناشنا نہیں ہیں،
جی انما سے تو ہم آشنا ہے، اس لیے کہ حدیث قصہ سے ہمارا رابطہ ہے، آیت تطہیر بچوں کو حفظ ہے، انما سے ہم ناشنا نہیں ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، صاحبان ایمان وہ ہیں جب بھی ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کا دل کانپنے لگتا ہے۔ پہلی صفت صاحبان ایمان کی اللہ کا دل میں خوف، اللہ کا ڈر صاحبان ایمان کے دل میں پایا جاتا ہے، معاشرے کا ڈر نہیں، گھر کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر پایا جاتا ہے۔ معاشرے کا ڈر اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک معاشرہ سامنے ہو، کسی بزرگ کا ڈر اس وقت تک باقی رہتا ہے جب وہ ہمیں دیکھ رہا ہو، لیکن اللہ کا ڈر ہر جگہ پایا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کسی کے انسان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ حاضر رہے یا نہ رہے، چاہے وہ گھر میں رہے تب بھی اللہ کا ڈر، گھر کے باہر رہے اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر اس کے دل میں پایا جاتا ہے۔ دو چیزیں میرے عزیزو، ایک اللہ کا ڈر کمزوری نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ڈر کمزوری ہے، دنیاوی ڈر کمزوری کی نشانی ہے، اللہ کا ڈر طاقت کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ بزرگ کا جملہ میں کہہ دوں کہ اللہ کا ڈر وہ ہے، ڈر ہے جو انسان کو نڈر بنا دیتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہ کا ڈر وہ ڈر ہے جو انسان کو نڈر بنا دیتا ہے، اس لیے حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو میں کائنات کو تم سے ڈرا دوں گا، مجھ سے ڈرو میں کائنات کو تم سے ڈرا دوں گا۔ پھر تم کائنات سے نہیں ڈرو گے، کائنات سے کیوں ڈر رہا ہے انسان؟ ہر فرد سے کیوں ڈر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اپنے دل کو لبریز کرو اللہ کے ڈر سے تو ہر شے تمہارے سامنے قاضی ہو جائے گی۔ ہمارے اماموں کے سامنے، ہمارے رہبران دین کے سامنے ہر انسان جب آتا تھا جنگ کے میدان میں مولا کائنات کے سامنے، وہ ڈرنے لگتا تھا، کانپنے لگتا تھا۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا مولا وہ کیوں ڈر رہا ہے، وہ کیوں کانپ رہا ہے؟ آپ کی تلوار کو دیکھ کر، ابھی تلوار میدان سے نکالی نہیں آپ نے، اپنے حملے کو دیکھ کر ابھی آپ نے حملہ کیا ہی نہیں، پھر اس کے بدن میں ترتھری کیوں ہے، وہ کام کیوں رہا ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا شجاعت کا حملہ بعد میں ہوتا ہے، تقویٰ کا حملہ پہلے ہوتا ہے۔ جو میرے چہرے پر اللہ کا خوف ہے، جو ڈر ہے، جو تقویٰ کا نور ہے، جب انسان دیکھتا ہے تو وہ خود کانپنے لگتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے یہ اللہ کا ڈر انسان کی طاقت ہے، اللہ کا ڈر انسان کی قوت ہے۔ یہ طاقت انسان کو کھانے سے نہیں ملتی، یہ طاقت انسان کو گوشت سے نہیں ملتی ہے، یہ طاقت انسان کو مسلح سے ملتی ہے۔ مسلح سے جو انسان کو طاقت ملتی ہے وہ طاقت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کا ڈر انسان کو قوت، طاقت اور شجاعت عطا کرتا ہے۔ اس لیے جوش ملی آبادی نے کہا تکلیف کے اسباب کو راحت نہیں کہتے، اللہ اکبر، تکلیف کے اسباب کو راحت نہیں کہتے، جس شے کو فنا ہو اسے نعمت نہیں کہتے، جو فنا ہو جائے اسے نعمت تھوڑی کہتے، تکلیف کے اسباب کو راحت نہیں کہتے، جس شے کو فنا ہو اسے نعمت نہیں کہتے، طوفان مصائب کو مسرت نہیں کہتے، جو چند نفس ہو اسے لذت نہیں کہتے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ دنیا کی جتنی بھی لذتیں ہیں وہ محدود ہیں، مختصر ہے، لیمیٹڈ ہے۔ اگر لذت حقیقی حاصل کرنا چاہتے ہو تو عبادت پروردگار، جو مسلح پر لذت ملتی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ملتی ہے۔ جو چند نفس ہو اسے لذت نہیں کہتے، طوفان و مصائب کو مسرت نہیں کہتے، جو چند نفس ہو اسے لذت نہیں کہتے۔ آرام کی خواہش نہ کرو قوت زر سے، لبریز کرو روح کو اللہ کے ڈر سے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اپنے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ بدن میں ڈر آ جائے، دو چیزیں ہیں میرے عزیزو، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ بدن تمہارا ڈرے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دل ڈرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی ایکٹنگ کا نام نہیں ہے۔ اللہ اگر اللہ کہہ دیتا کہ تمہارا بدن ڈرے تو تقوی ایکٹنگ بن جاتا، پروردگار عالم نے کہا دل ڈرے تاکہ صفت میں شامل ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تقوی ایکٹنگ کا نام نہیں، میں ہاتھ کیسے ہلاؤں تو لوگ مجھے پرہیزگار کہیں، سبات کیسے کروں تو لوگ مجھے پرہیزگار کریں، کہے ایسا نہیں ہے۔
اعضاء و جوارح سے نام تقویٰ کا نہیں ہے. دل میں تقویٰ آ جائے, دل بادشاہ ہے بدن کا, اعضاء و جوارح اس کی اطاعت کرنے لگیں گے. اعضاء و جوارح, بدن کے اعضاء پارٹس جو ہیں وہ دل کی اطاعت کریں گے. تو دل کو سجا دو تقویٰ سے. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اس تفسیر میں فرماتے ہیں دل کو خالق دل کے حوالے کر دو, یہی تقویٰ ہے. دل کو خالق دل کے حوالے کر دو, یہی تقویٰ ہے. عقل تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, لیکن کبھی کبھی دل کو اس کے حوالے کرو جو خالق دل ہے. بہتر ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو. صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ. یہ دل کا جو فیصلہ ہوتا ہے یہ اللہ کے حوالے کرو, خالق دل کے حوالے کرو. یہ جو دل کا فیصلہ ہوتا ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے, تو اس کو تقویٰ سے سجاؤ. اب سوال یہ کہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا, اللہ اتنی ڈرانے والی ذات ہے؟ قرآن مجید میں تو پروردگار عالم میں کہہ رہا میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھنے والا, ظالموں کو مہلت دینے والا, گناہگاروں کو توبہ کی مہلت دینے والا, مغفرت کے دروازے کھولنے والا. وہ تو سخت جان نہیں ہو سکتا, وہ تو ڈرانے والی ذات تو نہیں ہو سکتی, پھر ڈر کس بات کا ہے؟ غور کیجیے میرے سے نتیجے تک پہنچ جائیں گے آج کی مجلس میں. ڈر کس بات کا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں ڈر اللہ کی طرف سے نہیں ہے, ڈر میری طرف سے ہے. اور کیوں میری طرف سے؟ ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے ڈروں. اس نے جو ذمہ داریاں میرے کندھے پر رکھی ہیں, اگر میں انجام نہ دوں تو ڈروں کہ میں نے انجام نہیں دیا ہے. وہ ڈرانے والی ذات نہیں ہے, میں نے کام پورا نہیں کیا کہ ڈر رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. ایک مزدور مالک کے سامنے جانے سے ڈرتا کیوں ڈر رہا ہے؟ کام پورا نہیں کیا. اگر کام پورا ہو جائے تو ڈر ہی نہیں ہے. ڈر کی انتہا کا نام ہے اطمینان. اللہ کے ڈر کی انتہا کا نام ہے اطمینان. جو اللہ سے ڈر کر آخری منزل پر پہنچ جاتا ہے وہ اطمینان کی منزل پر پہنچ جاتا ہے, اتنا مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے خطاب کر کے کہتا ہے اے نفس مطمئنہ میری بارگاہ کی طرف چلی آ. صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. ضرورت اس بات کی کہ اس دل کو ڈھونڈیں, اس دل کو اپنے کنٹرول میں رکھیں. اکثر مشکل یہ ہے کہ دل انسان کا اپنے کنٹرول میں ہوتا ہی نہیں. کسی بزرگ سے کہا جب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پتہ نہیں دل ہمارا کیا ہوتا ہے, بھاگ جاتا ہے. دل بھاگتا رہتا ہے. اصل جملہ تو مشہور ہو گیا ہمارے معاشرے میں کہ جب بھی کوئی چیز کھو جائے تو کہتے ہیں نماز پڑھ لیجیے, خصوصاً جماعت کی نماز میں شریک ہو جائے گی. ساری ذمہ داری امام کے کندھے پر, اللہ اکبر, اور ہمارا دل بھاگتا رہتا ہے کہ ہم نے چیزوں کو کہاں رکھا. ادھر سلام ہم نے پھیرا, ادھر وہ چیز یاد آ گئی کہ ہم نے کہاں رکھا تھا. اللہ اکبر. نماز کا فائدہ دیکھیے انسان کہاں کہاں ڈھونڈ رہا ہے. نماز میں کھوئی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں. کسی بزرگ سے کسی نے کہا جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو کھوئی ہوئی چیزیں ہمیں یاد آ جاتی ہیں, کیا کریں, دل بھاگتا رہتا ہے. اس بزرگ نے کہا ایک اور چیز گم ہو گئی ہے, اسے بھی ڈھونڈ لو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پوچھا وہ کون سی چیز ہے؟ تم خود گم ہو گئے ہو, اپنے آپ کو ڈھونڈ لو. صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. چیزوں کو ڈھونڈ رہا, اپنے آپ کو نہیں تو ڈھونڈ لو. اسی نماز میں اپنے آپ کو ڈھونڈو. تم بھی خود گم ہو چکے ہو, اپنے آپ کو ڈھونڈ لو. جو انسان اپنے آپ کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ خدا کو پا لیتا ہے. شاید اس لیے مولا کائنات نے کہا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. اس کو ڈھونڈو, میں اپنے آپ کو ڈھونڈو, اپنے آپ کو تلاش کروں. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. وہ دل, وہ آرزو باقی نہیں ہے. کہاں ہے وہ دل, وہ آرزو کہاں ہے, وہ تمنا کہاں ہے؟ تمنا یہ کہ اتنا پیسہ میرے ہاتھ میں آ جائے میری زندگی سنور جائے گی, یہی تمنا ہے تو ہاتھ میں آ جائے گا. تمنا یہ کہ میں کرسی تک پہنچ جاؤں, کرسی مل جائے گی. جتنی تمنا ہوگی, جیسی تمنا ہوگی ویسی کوشش ہوگی. اگر تمنا یہ ہے کہ پروردگار میری موت اہل بیت جیسی موت ہو, اگر تمنا یہ ہے تو پھر کوشش بھی کوئی اور ہوگی, کوشش بھی کوئی کسی اور طریقے سے ہوگی. تمنا کیا ہے؟ وہ دل, وہ آرزو باقی نہیں ہے. نمازوں, روزوں, حج و زکات و قربانی
یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو ہے نا، یہ تو یعنی میں. وہ شیر کی مجبوری میں، علامہ اقبال نے خافیہ کی مجبوری میں لہو آرزو اور تو کہہ دیا، در حقیقت میں باقی نہیں ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں نا نماز کہاں آ گئی، روزہ کیا ہوا، حج کیا ہو گیا، زکوٰۃ کیا ہو گئی. علامہ اقبال کی سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. اگر میں آ گیا نماز میں تو نماز لاتی ہے، نماز اپنی جگہ پر ہے، میں نہیں آ رہا. دیکھیے یہ اگر میں کو انسان کو ڈھونڈ لے، ہر مرحلے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، ہر مرحلے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. ڈر میری طرف سے ہے، اس کی طرف سے نہیں ہے. میں نے اپنا کام پورا نہیں کیا ہے، میں نے ذمہ داری کو پورا نہیں کی، تو ظاہر سی بات ہے میں اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے ڈر رہا ہوں. ورنہ اس نے تو سارے دروازے کھول رکھے، سارے دروازے. بنی اسرائیل میں اور امت محمدیہ میں فرق یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں جو بھی گناہ ہوتا تھا تو عذاب فوراً نازل ہوتا تھا، لیکن رسول کے احترام میں پروردگار عالم نے آپ کو رحمت للعالمین بنانے کے بعد امت سے اس عذاب کو اٹھا لیا ہے کہ گناہ کے بعد فوراً عذاب نہیں نازل ہوتا. گناہ کے بعد بندے کو مہلت دی جاتی ہے، وہ توبہ کرے. سبحان اللہ. مہلت سب سے بڑی نعمت ہے. مہلت دنیا میں، اور اس کے بعد مرنے کے بعد کچھ فائل پروردگار نے کھلا رکھا. ثواب جاریہ کا پروندہ قبر میں بھی کھلا ہے. نیک بیٹا ہے، بیٹا قرآن پڑھنے لگے گا، ثواب والدین میں پہنچ رہا ہے. نماز پڑھنے لگے گا، ثواب والدین میں پہنچ رہا ہے. دنیا میں توبہ، مرنے کے بعد ثواب جاریہ، اور آخرت میں شفاعت کا دروازہ. اتنے سارے دروازے کھلے رکھنے والا کبھی بھی ظالم نہیں ہوتا ہے. وہ ڈرانے والی ذات نہیں ہے. ڈرنا مجھے ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا کہ نہیں کیا ہے. حضرت موسیٰ گئے، زیادہ میں آپ کو تھکانا دوں، حضرت موسیٰ گئے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے. بارش کے لیے نماز، ایک نماز ہے نماز استسقاء، روایتوں میں یہ وہ نماز ہے جو مستحب نماز ہے لیکن جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. جیسے مذہب تشیع میں کوئی بھی مستحب نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، بدعت ہے. اس لیے ہمارے یہاں تراویح کو بدعت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں مستحب نمازیں ہزاروں ہیں، ان کے یہاں جتنی نماز ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے یہاں ہے. ماہ رمضان میں 1000 رکعت نماز ہمارے یہاں مستحب ہے پڑھنا، 1000 رکعت. لیکن جماعت سے پڑھنا ہمارے یہاں حکم نہیں ہے، بدعت کا. جماعت سے نہیں پڑھی جاتی. 2 نمازیں ہیں جو ہمارے غیبت ایمان میں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، مستحب نمازیں. ایک نماز عیدین اور دوسرے نماز استسقاء. جو بارش کی نماز، بارش کے لیے دعا کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے. بیابان میں جائیں گے، جنگل میں، صحرا میں، حیوانات کو ساتھ لیں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لیں گے، روزہ رکھیں گے، اور پریشان حالات میں، اضطراب کی حالت میں بارگاہ پروردگار میں 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کریں گے کہ پروردگار بارش کا نزول ہو. قوم میں قحط تھا، خشک سالی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی کئی مہینوں سے. قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ چلیے نماز پڑھتے، نماز استسقاء. بڑی ہمت چاہیے نماز استسقاء کے لیے، بڑی ہمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز امام جمعہ و جماعت پر لوگوں کا اعتبار ہوتا ہے. لوگ کہتے چلیے نماز پڑھائیے. اگر دعا کرے قبول نہ ہو تو لوگوں کا اٹیک اپنے آپ پر نہیں ہوتا ہے، لوگوں کا اٹیک فوراً امام جماعت پر ہوتا ہے. ہماری نماز، ہم تو گناہ گار، وہاں اپنا گناہ بھی یاد آ جاتا ہے. ہم تو گناہ گار تھے، یہ مولانا کو کیا ہو گیا؟ ہم تو گنہگار تھے ہی تھے. یہ اعلیٰ صاحب کی نماز دعا کیوں قبول نہیں ہوئی؟ یہ امام جماعت کی دعا کیوں قبول نہیں ہوئی؟ تو کہتے ہیں کہ قم میں بھی مرجع تقلید سے کسی نے کہا کہ نماز پڑھائیے، تو مرجع تقلید نے کہا کہ چلیے ٹھیک ہے نماز پڑھا دیتے ہیں. تو آپ کے جو شاگرد تھے مرجع تقلید کے، انہوں نے کہا آقا مت پڑھائیے گا نماز. تو مرجع تقلید نے کہا کیوں؟ کہ اگر آپ نماز پڑھائیں گے بارش نہ ہو تو لوگ تقلید کرنا چھوڑ دیں گے. کیسے؟ کہ عادل نہیں مانیں گے آپ کو. جس کی دعا قبول نہیں ہوگی وہ عادل کہاں سے ہو گیا؟ مرجع تقلید نے کہا مجھے پڑھانے دو، کم از کم بارگاہ پروردگار میں اپنی حیثیت کا تو پتہ چل جائے گا. صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. معاف کیجیے میں اس موضوع پہ آ گیا. اس مرجع تقلید نے کہا کمر کو مجھے پڑھانے دو، اپنی حیثیت کا تو پتہ چل جائے گا. میری حیثیت کیا ہے، میں کس اسٹیج پر ہوں اللہ کے بارگاہ میں. جب دور ہوتا ہے انسان، مشکلات نہیں آتے تو اس کا ایمان کا بچانا آسان ہے. جب کوئی مصیبت نہیں آتی ہے تو ایمان انسان محسوس کرتا ہے کہ میں بہت بڑا مومن ہوں. مصیبت کے وقت جب ایک جھٹکا لگتا ہے تو کیا وہ ایمان پر باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے. کربلا والوں کو ہم اس لیے سلام کرتے ہیں کہ اب انسان کی زندگی کی آخری مصیبت ہے موت. موت پر بھی نہ گھبرانے والے ناصران حسین ہے.
بے شک جنہوں نے اپنے ایمان کو بچایا. جھٹکے کے وقت، مصیبت کے وقت آئے وہ اپنے ایمان کو بچا پاتے ہیں یا نہیں بچا پاتے. دو راستے جب انسان کی زندگی میں آ جاتے ہیں، ایک اچھا خیر کا راستہ، ایک شر کا راستہ. اور اس راستے کے انتخاب میں انسان کون سے راستے کا انتخاب کرتا ہے؟ جو انتخاب میں کامیاب ہو گیا وہی مومن ہے. مجھے پڑھانے دو، میرے نفس کی قدر و قیمت کا تو پتہ چل جائے گا میں بارگاہ پروردگار میرا وقار کیا ہے. حضرت موسیٰ لے گئے اصحاب کو، چلیے دعا کرتے. 70 لوگوں کو جب دشت میں دعا کرنے لگے، پروردگار بارش، پروردگار بارش. نماز ہو گئی، دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کیے گئے. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا 3 دن مسلسل دعا پڑھی کی جاتی ہے، کوئی بارش کے آثار ہی نہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے گفتگو کرتے تھے. پروردگار کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار کیا بات ہے، ہماری بھی کوئی تو عزت ہوتی ہے معاشرے میں. پروردگار ہماری بھی تو کوئی عزت ہے، آخر میں تیرا بھیجا ہوا نبی ہوں، معصوم ہوں، کچھ نہ کچھ ہو، 4 قطرے تو گر جائے آسمان سے، 4 قطرے بارش کے ہو جائیں تو ہماری آبرو بچ جائے. اے آبروؤں کو بچانے والے. دیکھیں قرآن احادیث دعاؤں میں ہمارے یہاں یہ بھی دعا ہے، اے عزتوں کے بچانے والے. اللہ اکبر، اے عزتوں کے بچانے والے. آخری امام کا ایک لقب ہے معز الاولیاء، دعا ندبہ میں ہے. جب بھی موقع ملے صبح جمعہ دعا ندبہ پڑھے ترجمے کے ساتھ. اے معز الاولیاء، اے اپنے چاہنے والوں کو عزت عطا کرنے والے. آخری امام کا وجود ہماری عزت ہے، بہت بڑی عزت ہے. اے عزت عطا کرنے والے اپنے چاہنے والوں کو. اللہ کی ایک صفت ہے یا عزیز، اے عزتوں کی حفاظت کرنے والے، اے عزتوں کو بچانے والے. بارگاہ پروردگار میں حضرت موسیٰ نے کہا اے عزتوں کو بچانے والے، میری بھی تو کوئی عزت ہے معاشرے میں، بچا لے. آواز قدرت ہے اے موسیٰ تمہاری بارگاہ میں ایک گناہگار بیٹھا ہوا ہے، خطا کار ہے، بہت بڑا گناہ اس نے کیا ہے، اس سے کہہ دو کہ بزم چھوڑ کر نکل جائے. اگر وہ چلا جائے گا تو بارش نازل ہو جائے گی. اس سے کچھ ایسے گناہ ہیں جو رحمت کو نازل ہونے نہیں دیتی. کچھ ایسے گناہ ہیں جو دعا قبول ہونے نہیں دیتی. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، خطبہ دیا، انہوں نے کہا کہ میں گزارش کرتا ہوں اس بندے سے دوسروں پر رحم کرے، وہ اٹھ کر یہاں سے چلا جائے. جو گناہگار بندہ تھا اس نے اپنی پیشانی خاک پہ رکھی، وہیں پر سر کو سجدے میں رکھا، کہا پروردگار میں نے گناہ کیا ہے، یہ میرے اور تیرے درمیان ہے، کوئی نہیں جانتا یہاں. اگر میں یہاں سے اٹھوں گا تو بدنام ہو جاؤں گا، لوگ مجھے ذلیل کریں گے، لوگ میری عزت پر حملہ کریں گے. اے عزتوں کو بچانے والے، جو دعا موسیٰ نے کی تھی وہی دعا یہ بندہ کر رہا ہے. اے عزتوں کو بچانے والے، اے عزتوں کا احترام کرنے والے، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو میری عزت کو بچا لے، پھر آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. اے میرے توبہ کو قبول کر لے. ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی، بارش برسنا شروع ہوئی، باران رحمت کا نزول ہوا. حضرت موسیٰ نے تعجب سے پوچھا پروردگار یہ کیا بات ہوئی؟ تو نے خود کہا تھا کہ وہ بندہ چلا جائے، وہ بندہ گیا ہی نہیں، بارش ہو گئی. آواز قدرت آئی اے موسیٰ ہم نے اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیا، ہم نے معاف کر دیا اس بندے کو. یہاں تک آپ نے شاید واقعات کو سنا ہوگا لیکن نتیجہ سنیے گا، ہم نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار وہ بندہ ہے کون؟ اگر اس کا چہرہ تو دیکھو. تو آواز قدرت آئی اے موسیٰ جب گناہگار تھا تو نہیں بتایا، اب تو میرا بندہ ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اے موسیٰ جب گناہگار تھا تو ہم نے نہیں بتایا، اب تو میرا بندہ ہے. کتنا رحیم ہے ہمارا پروردگار، کتنا کریم ہے. گناہ پر پردہ ڈالتا ہے، گناہ پر پردہ ڈالتا ہے. ستار العیوب، ایک دوسرے گناہ کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اگر گناہ کرتے ہو پیشانی پہ لکھا جاتا تو کیا ہوتا؟ ستار العیوب. اس کے بعد غفار الذنوب، گناہ پر پردہ ڈالتا ہے، پھر گناہ کو توبہ کے بعد معاف کر دیتا ہے. پتہ ہے ایک نعمت سب سے بڑی کیا ہے قیامت کے دن؟ شاید آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا تو نئی بات ہو جائے گی آپ کے لیے. قیامت کے دن جنت میں ایک سب سے بڑی نعمت پروردگار کی یہ ہے کہ پروردگار عالم انسان کے ذہن سے بھی گناہوں کا خیال مٹا دیتا ہے. جنت میں ذہن میں وہ گناہ کا تصور، انسان کے ذہن میں جو پچھتاوا ہے، جو ندامت ہے، اس کو بھی ہٹا دیتا ہے ذہنوں سے، تاکہ مومن کو وہ وقت یاد نہ رہے جو وقت اس نے گناہ کیا تھا، ظلم کیا تھا. توبہ کے بعد پروردگار اس کے ذہن سے وہ بھی ہٹا دیتا ہے تاکہ اس کی زندگی سکون سے گزرے. اس کی زندگی اتنا بڑا کریم، اتنا بڑا رحیم، اتنا بڑا غفار پروردگار عالم، وہ ظلم نہیں کر سکتا، وہ بندے پر عذاب نازل نہیں کر سکتا. بندہ ہے جو نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب کو کھینچ کے لے آتا ہے.
وہ ہے جو مسلسل خلاف ورزیوں کی وجہ سے وہ رحمتوں کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے بند کر دیتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بند کر دیتا ہے۔ تو تقویٰ کا مطلب ہے کہ انسان بیدار رہے، انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، سینس آف ریسپانسبلٹیز کی وجہ سے، احساس ذمہ داری کی وجہ سے، ذمہ داری کے مسئولیت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کے اندر ڈر پیدا کرے۔ یہ ڈر آ جاتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہو جائے گا۔ انما المؤمنون الذین، معافی چاہتا ہوں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اس دل میں اللہ کا ڈر آ جائے۔ شب معراج، بس میں زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں، شب معراج پر گئے پیغمبر اسلام، واپس آئے تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے معراج کی شب کیا دیکھا؟ تو ایک ہے ہمارا موضوع احادیث معراج، معراج سے واپس آنے کے بعد آپ نے حدیثیں بیان کی کہ ہم نے معراج پہ کیا دیکھا، دوسرے آسمان پہ کیا دیکھا، تیسرے آسمان پہ کیا دیکھا، چوتھے آسمان پہ، ساتویں آسمان پہ۔ ایک معراج کی حدیثیں ہیں، معراج کی حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ پروردگار عالم نے مجھ سے کہا کہ اے محمد میری امت سے کہہ دو کہ وہ 4 چیزوں کو 4 جگہوں پر کنٹرول کرے تو میں ان کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج کی مجلس کا تحفہ یہ حدیث، 4 چیزوں کو 4 جگہوں پر کنٹرول کرے، اگر وہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو میں ان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا پروردگار کون سی چیزیں ہیں؟ آواز قدرت ہے، اے موسیٰ میری امت سے کہہ دو کہ اگر وہ دوستوں کے درمیان میں رہیں تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ یہ میں نے صاحبان ایمان کی صفات میں نہ ابھی تک نماز کا تذکرہ کیا ہے، نہ زکوٰۃ کا، نہ خمس کا۔ یہ چیزیں انفرادی ذمہ داریاں ہیں۔ اصل مومن کی پہچان اجتماعی ذمہ داریوں میں ہے، وہاں مومن پہچانا جاتا ہے، وہاں مومن پرکھا جاتا ہے کہ جب دوستوں کے درمیان رہیں تو اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اس لیے کہ اکثر زبان بہت بڑے بڑے گناہ کر جاتی ہے۔ غیبت، تہمت، افترا، جھوٹ، بے وجہ مذاق، یہ وہ چیز گناہ ہے جو انسان کے اچھے اعمال کو کھا جاتے ہیں۔ میری امت سے کہہ دو کہ وہ زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اس لیے کہ زبان سے جب تک جو بات نکلتی ہے نکلنے سے پہلے میری ہے، جب بات نکل جاتی ہے تو پھر میری نہیں رہی۔ اس لیے غیبت حرام، تہمت حرام، اس میں مومن کا احترام پامال ہو جاتا ہے۔ تو قتل ہے آج کل، اب ایک فرد دوسرے فرد کو مار دے اسے ٹیررسٹ کہتے ہیں، اگر کسی شخصیت کو قتل کر دے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ دنیا کے پاس کوئی عنوان ہی نہیں ہے۔ شخصیت کشی جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں، پرسنالٹیز کو قتل کرنا۔ ہمارے معاشرے میں پرسنالٹیز کا بھی قتل ہوتا ہے، کبھی پرسن کا قتل ہوتا ہے، کبھی پرسنالٹی کا قتل ہوتا ہے۔ کردار کشی سب سے بڑا ظلم ہے۔ فرد کو مار دینا آسان ہے، فرد کے کردار کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید نے کہا ویل لکل ہمزہ، ان کے لیے ویل ہے، جہنم کا آخری درجہ ان لوگوں کے لیے جو کسی فرد کے کردار پر دھبا لگاتے ہیں۔ کردار کشی بہت بڑا جرم ہے۔ زبان کو کنٹرول کرے، اس لیے کہا گیا کہ جب کبھی بولنا تول کر بولنا، سو رہے ہیں آپ حضرات، جب کبھی بولنا تول کر بولنا، مدتوں سوچنا، مختصر بولنا۔ سبحان اللہ۔ جب کبھی بولنا تول کر بولنا، مدتوں سوچنا، مختصر بولنا۔ ہم اگر ذکر حیدر کی محفل ہو جب تم کو حق ہے کہ جی کھول کر بولنا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس زبان کو معطر کرو ذکر علی سے، دوستوں کے درمیان رہو، اس نے کہا گیا نا مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، جب کبھی 4 لوگ بیٹھ جاؤ تو اہل بیت کا تذکرہ چھیڑ دو۔ فائدہ کیا ہے؟ گناہ سے بچ جاؤ گے، نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تو حدیث معراج کیا ہے؟ کہہ دو میری امت سے کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب وہ دوستوں کے درمیان میں رہیں زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ میرے بندوں سے کہہ دو جب وہ دسترخوان پر بیٹھے اب ہاتھ کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ کہہ دو میری امت سے جب نامحرموں کے درمیان رہیں اپنی آنکھوں کو کنٹرول کریں۔ کہہ دو میری امت سے جب میری عبادت کرنے لگیں تو دل کو کنٹرول کریں۔ جو 4 چیزوں کو 4 جگہوں پر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں میں انہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہی 4 چیزیں 4 جگہوں پر اکثر پسل جاتے ہیں۔ دسترخوان پر ہاتھ کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے،
نامحرموں میں آنکھ کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے, دوستوں کے درمیان میں زبان کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے, اور عبادت کے وقت دل کنٹرول میں نہیں رہتا ہے. تو آواز قدرت آئی کہ ان کو کہہ دو یہ کنٹرول میں رکھے, جنت ان کی ہے, جنت ان کی ہے. اس لیے یہ 4 چیزیں کنٹرول میں آ جائے, خود بخود انسان نماز کی طرف کھنچ کے آئے گا, خود بخود عبادتوں کی طرف آئے گا, خود بخود اللہ کے سجدوں کی طرف آئے گا. کیوں؟ یہ چیزیں کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ بھاگ رہا ہے, کنٹرول کر لے تو خود بخود چلا آئے گا. کتنے خوش نصیب ہیں ہم. زینب کبریٰ نے ہمیں 4 چیزوں کو کنٹرول کرنے کا ایک بہترین سلیقہ بتایا, ایک بہترین نعمت عطا کی, ایک بہترین ذریعہ ادا کیا. جو ان 4 چیزوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اس کے لیے جنت مل جائے گی. پوچھے شہزادی سے, شہزادی ہم ان 4 چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, کوئی ایسا ایک مرکز ہے جہاں پر 4 چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ذرائع فراہم ہو جائے؟ شہزادی پکار کر کہے گی فرش عزا کی نعمت ہم نے تمہیں عطا کر دی ہے. دل کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو دل میں محبت حسین ڈال دو. زبان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو زبان کو یا حسین کے حوالے کرو. ہاتھ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو ہاتھ کو ماتم کے حوالے کرو. آنکھ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو آنکھ کو آنسوؤں کے حوالے کر دو. جب 4 چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گی تمہاری زندگی جنتی بن جائے گی. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. ہاتھ ماتم کے حوالے, زبان ذکر حسین کے حوالے, آنکھ آنسوؤں کے حوالے, دل محبت حسین کے حوالے. جب یہ 4 چیزوں کے کنٹرول میں آ جائیں گی تمہارا زندگی خود خوبصورت ہو جائے گی. زندگی خود خوبصورت ہوگی. وہ ایک مرکز دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے, کسی مذہب کے پاس نہیں ہے, وہ ہمارے پاس ہے, وہ آزاداری کی نعمت ہے. ایک ہی مرکز میں 4 چیزوں کو کنٹرول کرنے کا سلیقہ شب معراج میں جو پیغمبر اسلام نے بتایا وہ شہزادی زینب نے ہمیں عطا کر دیا. جس کے پاس حسین کی محبت ہو, جس کے پاس حسین کا تذکرہ ہو, جس قوم میں آزاداری جیسی نعمت ہو, وہ قوم بہکے ممکن نہیں ہے. اگر بہک رہے ہیں تو اس کی قدر نہیں ہے. اگر گمراہ ہو تو ان چیزوں کی ہمارے پاس قدر نہیں ہے, ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے. اگر نعمت کی قدر جاننا چاہتے ہو تو نعمت سے ہٹ کر اس نعمت کو دیکھو. نعمت سے ہٹ کر تھوڑی دیر, اگر یہ نہ ہوتی نہ ملتی یہ نعمت ہمیں تو کیا ہوتا. جی کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں, کچھ دیر نعمت سے ہٹ کر دیکھیں. نعمت کی قدر اس وقت پتا چلتا ہے کہ نعمت سے ہٹ کر انسان, ہوا نعمت ہے, تھوڑی دیر ہوا کو روک کے دیکھیے گا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. پانی نعمت ہے, اپنے آپ کو پانی سے دور کر کے دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے. کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں, سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. کچھ دیر فرض کیجئے مجلس سے نہ ہو, ہر جگہ ظلم نظر آئے گا, کہیں پر مظلومیت کی حمایت نظر نہیں آئے گی اگر یہ فرش عزا نہ ہو. کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنے دل کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں, زبان کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں, ہاتھ کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنی آنکھ کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. خوبصورت نعمتیں ہیں. تو پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کی جو صفت بتائی ہے وہ یہ کہ ان سے کہہ دو کہ اپنے دل میں خوف کو ڈالیں, اپنے دل کو مرنے نہ دے, اپنے دل کو مرجھانے نہ دے, اس لیے کہ زندہ دل انسان ہی مومن کہلاتا ہے. زندہ دل انسان مومن کہلاتا ہے. ایک صفت ہے. دوسری صفت کی طرف اشارہ کر دو, زیادہ وقت آپ کا نہ لو. پہلی صفت یہ کہ صاحبان ایمان وہ ہے جو جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کا دل کانپنے لگتا ہے. دوسری صفت یہ کہ وہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, جب کبھی ان کے سامنے اللہ کی نشانیوں کو بیان کیا جاتا ہے, قرآن کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے, دن بدن صاحبان ایمان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. مومن رکنے والے کا نام نہیں, مومن آگے بڑھنے والے کا نام ہے. آگے بڑھنے والے. ایمان بھی بڑھتا ہے, جی ایمان بھی بڑھتا ہے. کتنا بڑھتا ہے؟ ترقی, ارتقاء, کمال کے لیے کوئی چھت نہیں ہے. ترقی کے لیے کوئی چھت ہے؟ یہاں پر پہنچنے کے بعد انسان کہیں کہ بس میں یہاں پر پہنچ گیا, اب کوئی سفر آگے نہیں ہے, ایسا نہیں. ایمان کے لیے ایمان ایک ایسی سیڑھی ہے جو اعلیٰ, جس کے لیے پروردگار عالم جو قرآن مجید میں لفظ استعمال کیا وہ اعلیٰ علیین, یعنی بلند ترین مقام تک پہنچ سکتا ہے. بلند ترین ہماری نگاہوں میں نہیں, قرآن کی نگاہوں میں بلند ترین. اللہ کہہ رہا ہے کہ بلند ترین, اللہ کی نگاہوں میں بلند ترین. وہ کون سا مقام ہوگا جو اتنا بلند ہو جائے گا؟ مومن ترقی کرنا چاہے تو بلند ترین مقامات تک پہنچ سکتا ہے. اتنا بلند, اتنا بلند, اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ بلندیوں پر رہنے والے کہیں گے السلمان منا اہل البیت. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد.
بلند ترین مقامات تک پہنچ سکتا ہے. کتنا بلند؟ اہل بیت کہیں سلمان ہم یہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے. ایک مرد وہاں تک پہنچ گیا کہ اہل بیت نے کہا السلمان منا اہل بیت. یہ خاتون وہاں تک پہنچ گئی. سورہ دہر میں کہا کہ اہل بیت کی فضیلت کے ساتھ ساتھ حضرت فضہ بھی شریک ہے. سورہ دہر میں حضرت فضہ، ایک مرد بھی وہاں تک پہنچ سکتا ہے، ایک خاتون بھی وہاں تک پہنچ سکتی ہے کہ وہ اہل بیت کے ساتھ ہو جائے. سلمان منا اہل بیت یا مقام فضہ، اس مقام تک انسان پہنچ سکتا ہے. کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ اعلیٰ علین، بلند ترین مقامات. کہاں تک گر سکتا ہے؟ اگر کوئی کہہ دے مجھے اعلیٰ علین کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوئے قرآن مجید میں اسفل السافلین. اسفل السافلین یعنی کیا؟ پسترین مقام. کہاں تک؟ کوئی حد نہیں ہے. بس خلاصہ کر دو، نہ بڑھنے میں کوئی حد ہے نہ گرنے میں کوئی حد ہے. اتنا انسان بڑھ سکتا ہے کہ ساری دنیا کا حسن اسے حسین کہتی ہے. اتنا انسان گر سکتا ہے کہ ساری دنیا کے ظالم بھی اسے یزید کہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد. اتنا بڑھ سکتا ہے کہ کوئی ساری دنیا کا حسن اسے حسین کہے گا اور ظالم بھی یزید کہیں گے. اس وقت تک انسان گر سکتا ہے. وہ اعلیٰ علیین کے لیے نمونہ یا اسفل السافلین کے نمونہ. اتنا بڑھ جائے کہ وہ علیہ السلام ہو جائے، اتنا گر جائے کہ وہ لعنت اللہ بن جائے. اسفل السافلین. بڑھانے کی کوشش کی، یزید کو گر گیا. حسین کو مٹانے کی کوشش کی، بڑھ گیا. وہ یزید کو بڑھانے کی کوشش کی، نام گر گیا. حسین کے نام کو مٹانے کی کوشش کی، اتنا بڑھ گیا کہ اب دنیا کے ہاتھ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. دنیا کے ہاتھ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اس لیے جوش ملی آبادی نے کہا بے درد کی حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا. بے درد کی حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا. کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا. کاغذ کی کشتی کبھی چلتی ہے؟ کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا. ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا. ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا. ٹھوکر ہے وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا. وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ بڑھانے کی کوشش کی، نام و نشان تک نہیں. نام یزید داخل دشنام ہو گیا. کسی کو یزید کہہ دے تو چڑ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ گالی دے رہا ہے. اتنا نام گر سکتا ہے، اتنا گر گیا کہ نام یزید داخل دشنام ہو گیا. وہ قبر تاختے ہیں کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ لیکن حسین کے نام کو مٹانے کی کوشش کی، لاشیں پر گھوڑے دوڑا دیے تاکہ نام جسم خاک سے مل جائے. جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے جو قطعو ہو اربا نے اربا. حضرت عباس کے، حضرت علی اکبر کے، حضرت قاسم کے بدن کو ظالموں نے تلوار کے ذریعے سے ٹکڑے کیے گئے. کہا کیوں؟ ان کا نام و نشان تک دشت کربلا میں مٹ جائے. لیکن عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب تک حسینیت کا ہے پرچم کھلا ہوا. آج ہر جگہ دنیا کے ہر گوشے میں نام حسین موجود ہے، تذکرہ حسین موجود ہے. کیوں یہ موجود ہے؟ اس لیے کہ تذکرہ حسین ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تذکرہ حسین اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تذکرہ حسین قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایمان کو بڑھاتے چلے جاؤ، بڑھاتے چلے جاؤ. کہاں تک بڑھاتے چلے جاؤ؟ خود کو کربلا والوں کے ساتھ محسوس کرو گے. دعا کرتے چلے جاؤ، یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے. یہ کاش، اس کاش کی منزل حقیقت میں بدل سکتی ہے اگر اپنے آپ کو ہم ان کردار سے سجا دیں جن کردار سے کربلا والوں نے اپنے آپ کو سجایا. کتنی خوبصورت ہمارے پاس نعمت ہے کہ ایک طرف اللہ کا ڈر اپنے دل میں داخل کر لیں، ایمان سے قریب ہو جائے، دوسری طرف دن بدن ایمان ہمارا بڑھتا چلا جائے. گزشتہ سال محرم و سفر اور اس سال محرم و سفر میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے، تھوڑا فرق ہونا چاہیے. یہ کاروان ہے کربلا کا جو جاری ہے. میں کاروان کربلا سے میں مل رہا ہوں تو کاروان کربلا سفر میں ہے. سفر کا مطلب ترقی، ہجرت کا مطلب ترقی ہے. منزل سے منزل، مرحلہ بہ مرحلہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو مجھے بھی چاہیے کہ میں ایک قدم اور آگے بڑھوں.
جو کام میں کر رہا تھا اس اچھے کام کو اور آگے بڑھو، اگر برا کام کر رہا تو اسے اور پیچھے چھوڑتا ہوا میں آگے بڑھ جاؤں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اتنا آگے بڑھ جاؤں کہ دشت کربلا میں حسین اپنے اصحاب کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ لیں، اتنا آگے بڑھ جاؤں کہ حسین ان چاہنے والوں کے سر کو قدموں سے اٹھا کر سینے سے لگا لیں، اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ غلام حبشی غلاموں کو امام اپنے سینے سے لگا کر کہیں یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، ان کے خون سے خوشبو آنے لگے، ان کے خون سے خوشبو آنے لگے، اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ امام کے نام کے ساتھ ساتھ ان کا نام جڑ جائے، اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ دشت کربلا کے واقعے کے بعد ہمارا ہر امام، ہر مرجع تقریر، ہر عالم، ہر چاہنے والا ان کی طرف رخ کر کے ان کو سلام کرے۔ امت سلام کرنا اور ہے، امام کا سلام کرنا اور ہے۔ زیارت وارثہ میں، زیارت عاشورہ میں ہم کربلا کی طرف رخ کر کے انصار حسین کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے دین کی نصرت کرنے والوں تم پر ہمارا سلام۔ تو اللہ کے دین کی نصرت کربلا میں حسین کی نصرت کر رہے تھے، تو گویا دشت کربلا میں حسین دین کا نمونہ تھے، حسین دین کا پیکر تھے، حسین کی نصرت کرنا در حقیقت دین کی نصرت کرنا تھا۔ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ۔ ایک حسین کی نصرت در حقیقت دشت کربلا میں دین کی نصرت بھی ہے، رسول کی نصرت بھی ہے، علی کی نصرت بھی ہے، حسن کی نصرت بھی ہے، فاطمہ کی نصرت بھی ہے، فاطمہ کی نصرت بھی ہے۔ اور ہر امام یہ آرزو کرے کہ کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے تو فوز عظیم پر فائز ہو جاتے، تم جہاں تھے تم بھی پاک تھے۔ بس یہ جملہ جہاں پر ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چل جاتا مقام ایمانی کیا ہے، تم بھی پاک تھے، جس سرزمین پر تمہارے خون کے خطرات گرے وہ سرزمین بھی پاک ہو گئی، وہ سرزمین بھی طابت الارض التي فيها دفنتم، جہاں تمہارے لاشیں دفن کیے گئے وہ خاک بھی پاک ہو گئے، نہ تنہا پاک ہو گئی، اتنی پاک ہو گئی کہ وہ شفا کے قابل بن گئے، خاک وہاں کی خاک شفا بن گئی۔ کیوں شفا بن گئے؟ وہ ایمان کے پیکر تھے، ایمان کی تصویر تھے، انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، دشت کربلا میں اس مقام تک پہنچ گئے۔ دروازہ کھلا رکھا کہ ہر زمانے کا شیعہ، ہر زمانے کا مومن بھی چاہے تو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے ایمانی سفر کو وہ جاری رکھ سکتا ہے، اس مقام پر پہنچ جائے جس مقام پر امام اس سے کہے کہ یہ میرا ناصر ہے۔ آج ہم مجلس میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امام کے ناصر ہیں، لیکن اس فرش اعزاز سے اتنی ترقی کریں کہ امام کہیں کہ ہاں تو میرا ناصر ہے، میرا کہنا اور ہے ان کا کہنا اور ہے۔ اس مقام تک انسان پہنچ سکتا ہے، نہ تنہا مرد، دشت کربلا میں خواتین بھی اس مقام تک پہنچ گئی جس مقام پر پہنچنے کے بعد خود امام حسین کہتے ہیں عصر عاشور کے موقع پر جب آخری رخصت کے لیے آئے تھے تو کہا شہزادی زینب سے رخ کر کے کہ بہن زینب نماز شب میں اپنے بھائی کو یاد رکھنا۔ یعنی ایک خاتون بھی اس مقام تک پہنچ سکتی ہے کہ امام وقت اس سے خواہش کر رہا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا جب بھی نماز شب پڑھنا۔ تو امام کو یقین تھا کہ میری بہن مصیبتوں کو برداشت کرے گی، مصائب کو برداشت کرے گی، لیکن نماز شب کو ترک نہیں کرے گی، اس سے تہجد کی نماز نہیں چھوٹے گی۔ کیسے پڑھی نماز، تہجد کی نماز زینب کبریٰ نے دشت کربلا میں کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جلے ہوئے قیموں کی راکھ پر بیٹھ کر زینب کبریٰ نے نماز تہجد کو ادا کیا۔ خیموں میں پانی نہیں جو وضو کرتی، سر پر چادر نہیں جو حجاب کرتی، ایسے عالم میں زینب کبریٰ نے نماز تہجد کو ادا کیا، یتیموں کو سہارا دیا، بیواؤں کو سہارا دیا، نہ تنہا خود زینب کبریٰ دشت کربلا میں نماز کو ادا کیا، مسلسل سفر میں زینب کبریٰ نے نماز پروردگار، عبادت پروردگار کو ترک نہیں کیا۔ زندان شام میں سید سجاد گواہی دیتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا
کہ پھوپھی اماں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا پھوپھی اماں میں نے دیکھا کربلا کی وہ مصیبت تو اس عالم میں بھی آپ نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی اور سفر میں نے دیکھا کہ آپ نے قیام کیا اور نماز ادا کی پھوپھی اماں زندان شام میں اب بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہیں اللہ رے دربار شام کی مصیبت اللہ رے بازار شام کی مصیبت جب شہزادی زہرا دربار سے آ رہی تھی گھر کی طرف تو زہرا کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں تھی امام حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں جب دربار کی طرف ہم جا رہے تھے تو ماں کے ہاتھوں میں میرا ہاتھ تھا ماں مجھے کھینچتے ہوئے لے جا رہی تھی چلو بیٹا دربار میں علی کے گلے میں رسم ہے علی کے گلے میں رسم ہے تو مجھے کھینچ کر ماں لے جا رہی تھی دربار کی طرف لیکن دربار میں 3 گھنٹے میری ماں کھڑی رہی کسی نے یہ تک نہیں کہا رسول کی بیٹی بیٹھ جائیے اور جب واپس آ رہے تھے تو ماں کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں تھی اب ماں کے ہاتھ میں میرا ہاتھ نہیں تھا میرے ہاتھوں میں ماں کا ہاتھ تھا ماں کے پیروں میں چلنے کی قوت نہیں تھی یہی حال ثانیہ زہرا کا زندان شام میں ہوا ارے وہ شیر دل بیٹی علی کی جس نے لاشوں پر بیان کیا بچوں کو سنبھالا بیویوں کو اپنے زانووں پر سوار قدم رکھتے ہوئے اونٹوں پر سوار کیا سکینہ کو تلاش کیا سید سجاد کو جلتے ہوئے قیدے سے اٹھا کر لے آئی وہ علی کی شیر دل بیٹی زندان شام میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے ارے کیا ہو گیا زینب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی 2 روایتیں ایک روایت یہ کہتی ہے دربار یزید میں زینب 4 گھنٹے کھڑی رہی بازوؤں میں رسول پشت پر تازیانے سر پر ردا نہیں وہ مصیبت زینب پر آئی زینب پل بھر میں زینب کے چہرے کا رنگ بدل گیا چہرے کا بالوں کا رنگ بدل گیا چہرہ سرد ہو چکا بال سفید ہو چکے اللہ اکبر زینب کے پیروں میں اب طاقت نہ رہی کہ زینب کھڑے ہو کر نماز پڑھتی دوسری روایت یہ کہتی ہے کیوں زینب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی سید سجاد نے پوچھ لیا پھوپھی اماں بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہے ایک مرتبہ زینب نے کہا بیٹا زندان میں پانی اتنا کم آتا ہے کہ میں بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں بیٹا کئی دن گزر گئے اس بندے کو کوئی پانی نصیب نہ ہوا اب پیروں میں طاقت نہیں ہے کہ زینب کھڑے ہو کر نماز پڑھے اللہ نے فدا کاری زینب اللہ نے شجاعت زینب اللہ نے ایثار زینب یہی زینب جب لٹا ہوا قافلہ لے کر مدینہ پہنچی سہنے کانا میں بیٹھ گئی بال سفید ہو چکے ہیں چہرے کا رنگ زرد ہو چکا ہے عبداللہ گھر میں داخل ہوئے کہا ہے ضعیفہ ابھی زینب گھر نہیں آئی ہے زینب نے مڑ کے عبداللہ کو دیکھا اے عبداللہ کیا تم نے بھی نہیں پہچانا ارے میں زینب ہوں علی کی بیٹی عباس کی بیٹی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين باولا پروردگارا مصیبت عظماء اہل بیت عطا کا واسطہ ان کے طفیل میں ہمارے تمام گزشتہ گناہوں کو بخش دے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے مومنین کے کاروبار میں ترقی عطا فرما ان کے بارے کاروبار کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ رکھ پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما پروردگار جو فرش عزا کی خدمت کر رہے ہیں پروردگار
پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان عظیم ہستیوں کے طفیل میں ان کی قلیل خدمتوں کو قبول کر لے۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ تیرے شریعت پر چل سکے، تیرے احکام پر عمل کر سکیں۔ پروردگار تجھے واسطہ لبت عطا کہ حدود مقدس کا اس سال اور ہر سال ہمیں حج و زیارت سے مشرف فرما، خصوصاً زیارت کربلا نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا حسین یا حسین، یا حسین۔